آزادی جس کا مطلب ہے کہ کسی سے جان چھڑانا، افکار کے اندر، نظریات کے اندر، مذہبی طور پہ، سیاسی طور پہ، کسی بھی معاملے میں کسی سے الگ ہو جانا، یہ آزادی کہلاتا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان سکھوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، انگریز سے الگ تھلگ ہو کر، آزاد ہو کر اپنے کلمے کی دعوت، اعلانیہ طور پہ نماز پڑھ سکے، مساجد بنا سکے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام آزادی کے ساتھ شریعت کی روشنی کے اندر کر سکے، آزادی کا یہ مطلب تھا۔ ایک آزادی کا مطلب تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور یہ حقیقی مطلب ہے۔ ایک آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں اسلام سے بھی آزاد کر دیں، آپ ہمیں اسلامی تعلیمات سے بھی آزاد کر دیں۔ آزادی کا ایک مطلب جو پاکستان کے اندر ہے کہ معاش کے اندر ہمیں سڑکوں پہ نکلنے دیا جائے، چونکہ جسم ہمارے آزاد ہیں اور ہم آزاد ہو کر بازاروں میں، گلیوں میں، مال روڈ کی سڑکوں کے اوپر اپنے جسم کی نمائش کرتی پھریں، اور ہمارا جسم کی نمائش کرنا، ہمارا مرد و زن کے ساتھ احتیاط، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر کو ایجوکیشن، ایک ہی بینچ کے اوپر اگر لڑکا بیٹھے ہیں تو ساتھ لڑکی کو بیٹھنے کا بھی حق دیا جائے۔ اگر آزادی کا یہ مطلب تھا، حضرات گرامی قدر، نہ محمد علی جناح نے یہ خواب دیکھا تھا، نہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس آزادی کو بیان کیا تھا، اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی کا یہ مفہوم زندگی کے کسی بھی شعبے میں بیان کیا۔ آزادی کا مطلب قرآن و سنت کی روشنی کے اندر شریعت اسلامیہ کی چھاپ کے نیچے، اسلام سے بھاگ کر نہیں، اسلامی شریعت کی روشنی کے اندر آزاد ہو کر عبادتیں کرنا، آزاد ہو کر معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے سیاسی معاملات کو کرنا، معاشی معاملات کو کرنا، خاندانی نظام کو اسلام کے مطابق لے کر چلنا، آزادی کا حقیقی مطلب تو یہ تھا۔ حضرات، پاکستان کے جسم جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، کس سے آزاد ہوا؟ انگریز سے، سکھوں سے ہم نے آزادی حاصل کی، یہودیوں سے ہم نے آزادی حاصل کی، اور غیر مسلموں سے ہم نے آزادی کو حاصل کیا۔ اور یہ وہ عظیم پاکستان کا وہ خطہ ہے۔ آج کہنے والے تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پہ اگر اسلام آیا تو صوفیاء کی بدولت پاکستان کی سرزمین پہ اسلام آیا۔ ارے نہیں میرے بھائی، بہت بڑی غلط فہمی کے اندر تو ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس عرض حجاز سے نکلنے والی وہ اسلام کی تعلیمات جو محمد الرسول اللہ اسلام لے کر آئے تھے، توجہ سے بات سمجھیے گا۔ عرض حجاز، مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول میں سے وہ اسلام کی جو کرنیں پھوٹی، اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اس تربیت کے نتیجے میں اللہ کے رسول وقت آنے پہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر صحابہ کرام کا زمانہ آتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں پاکستان کی سرزمین پہ جو اس وقت سندھ کہلایا جاتا تھا، پاکستان نام تو بعد میں بنا، سندھ کے علاقے میں 25 صحابہ تشریف لے کر آئے۔ اگر آج پاکستان کے اندر اسلام موجود ہے، وہ انہیں 25 صحابہ کے نتیجے میں آج اس پاکستان کے اندر اسلام موجود ہے۔
جو کہتے ہیں کہ اسلام صوفیاء لے کر آئے، اللہ کی قسم صوفیاء نے جس قدر اسلام کو حلیہ بگاڑا، اس قدر تو شاید کسی دشمن نے بھی اسلام کی شکل کو تبدیل نہ کیا ہوگا۔ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، آج پاکستان کے اندر یہ جتنی بھی مقبرے اور دربار اور جتنے بھی ملاؤں نے اپنے مقبرے اور عمارتیں بنائی ہوئی ہیں، بزرگوں کے نام پہ چندہ وصول کیا جاتا ہے۔ کسی ایک بزرگ کی مجھے بتائیں کہ اسلام کی خدمت کے حوالے سے کہ کسی ایک بزرگ جس کا مقبرہ اور جس کی قبر کے اوپر جبہ اور کبہ اور جس کی قبر کے لوگ ارد گرد طواف کرتے ہیں، توجہ سے ذرا بات سنیے گا، کسی ایک بزرگ نے بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہو؟ صحیح بخاری، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، دنیا کے اندر کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری کی ہے۔ صحیح بخاری کا اردو زبان میں دنیا میں سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا، جانتے کہ کب ہوا؟ پاکستان کے بننے کے 1000 سال بعد 1920 میں 1920 میں مولانا وحید الدین زمان جو دیوبند کے مفتی اور دیوبند کے عالم تھے، سب سے پہلے صحیح بخاری کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، تھے تو یہ دیوبند، لیکن جب صحیح بخاری کا ترجمہ کیا، ترجمہ کرنے کے بعد اہل حدیث ہو گئے تھے۔ تو مولانا وحید الدین زمان کا نہ آج کوئی آپ کے ان لوگوں کی طرح کوئی مقبرے ہیں، نہ کوئی مزار ہے مولانا وحید الدین زمان کا، نہ کوئی بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ پتہ تو یہ چلا کہ صحیح بخاری کی خدمت میں سب سے پہلے اگر صحیح معنوں میں حق ادا کیا تو دیوبند کے علماء نے ادا کیا۔ پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ علماء جو تحریک پاکستان میں بھی جنہوں نے شرکت کی تھی، آج کہتے ہیں کہ صوفیاء اسلام لے کر آئے۔ یہ وہ صوفیاء ہیں جن کے عقائد کی اگر بات کی جائے، صرف ایک عقیدہ ہی کافی ہے کہ ابن عربی کہتا ہے مجھے تو کتے کے اندر بھی خدا نظر آتا ہے، مجھے تو انسان میں بھی خدا نظر آتا ہے، مجھے تو اس میں بھی خدا نظر آتا ہے، اس میں بھی خدا نظر آتا ہے، میں تو کتے کو بھی دیکھتا ہوں تو کتے میں مجھے خدا نظر آتا ہے۔ یہ صوفیاء کے عقائد ہیں۔ اور یہ رابعہ بصری اور ابن عربی اور آج کے یہ جتنے بھی اسلامیات اور مشرقی علوم کی کتابوں میں جن کی خدمات کو ذکر کیا جاتا ہے، سارے کے سارے صوفیات ہیں۔ کسی کا بھی اہل سنت سے اور منہج اہل سنت سے کسی کا دور دور سے بھی تعلق نہیں تھا۔ حضرات، میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی، اگر آج پاکستان کے اندر اسلام ہے تو وہ کائنات کی سرزمین پہ بہترین لوگ حضرات صحابہ کی وجہ سے ہیں کہ 25 صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن، حسین، سیدنا معاویہ بن سفیان اور اس کے بعد سیدنا معاویہ کے بیٹے یزید کے دور حکومت میں ایک شخص سندھ کے علاقے میں تشریف لاتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے اطراف و اکناف میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ محمد بن قاسم کون تھا؟ محمد بن قاسم تابعی تھا۔ تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی رسول سے اسلام کی حالت میں ملاقات کی، دیدار ہوا اور اس سے کچھ تعلیمات بھی سیکھی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی مہم، کسی جہاد میں شرکت بھی کی۔ یہ محمد بن قاسم وہ تھا۔ حضرات، پاکستان بنانے کا مقصد تو یہ تھا آزاد ہو کر مسلمان عبادت کریں، ہندوانہ کلچر، رسم و رواج، خاندانی بت سے مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے۔ رشتوں کے معاملے میں ہندوستان کے اندر یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ، ہندو لوگ اپنی برادریوں کو اسی طرح پوجا کرتے تھے جس طرح عرب کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے اندر
ہندو لوگ اپنی خاندان کی پوجا، اپنے خون کی پوجا اس طرح کیا کرتے تھے جس طرح مشرکین مکہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ محمد علی جناح سے لے کر علامہ محمد اقبال اور سید احمد خان اور تحریک آزادی میں حصہ لینے والے دیوبند مکاتب فکر کے عظیم المرتبت علماء، اہل حدیث علماء اور بریلوی مکتب فکر کے علماء، جنہوں نے مل کر یہ ایک خیال اور ایک سوچ اسے پروان چڑھایا، اور 14 اگست 1947 کو اس ملک پاکستان کی آزادی کا وہ دن تھا جس کا مقصد یہ تھا آزاد ہو کر عبادتیں کی جائیں، آزاد ہو کر خاندانوں کی پوجا چھوڑ دی جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے اللہ کے رسول کی آج حدیث 100% نہیں 101% پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت میں ایک بیماری ایسی رہے گی کہ یہ خاندان کی پوجا، اپنے نسب حسب خاندان اور اپنے خون کی خاطر اس قدر یہ اندھے دودھ ہو جائیں گے، شبرم بشبرن ذراعم بذراعن بلشت با بلشت ذراع با ذراع، کہ یہ پہلے مشرکین مکہ کے کلچر رسم و رواج پہ نکل پڑیں گے، خاندانوں کی پوجا میں یہ بھی نکل پڑیں گے۔ بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے ہو جائے، بیٹی کو یہ 40 سال کی عمر میں بیانا پسند کر لیں گے، لیکن خاندان اور حسب اور نسب کی خاطر جوانی کے جتنے بھی تمام جذبات جو ایک 16-17 سال عمر میں ہوتے ہیں وہ 40 سال کی عمر تک خاندان کی خاطر جو ہندوانہ کلچر ہے، جو غیر اسلامی کلچر ہے، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ یہ کافرانہ کلچر میں اسے آج پاؤں تلے دبا کے چلا جا رہا ہوں۔ میرے بعد اگر کوئی پھر بھی خاندان کی پوجا کرے، خون کی پوجا کرے، برادری کی پوجا کرے اور معاشیات کے اندر، معاشرت کے اندر، سیاسیات کے اندر غیر مسلموں کا ہم نوا بنے، تو پھر سمجھنا یہ ہوگا کہ ہمارا ابھی تک اسلام سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے ہمارا ابھی پالا صحیح معنوں میں نہیں پڑا۔ پاکستان جو 14 اگست کو آزاد ہوا، حضرات اس کی آزادی کا کیا یہ مطلب تھا کہ آبادی ہو جائے؟ حضرات کیا اس کی آزادی کا یہ مطلب تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے یہ نکمے اور نقارہ مسلمان، اور دوسری طرف خاندان کی پرستش کرنے والے یہ مسلمان، ایک طرف لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے یہ مسلمان، اور دوسری طرف فحاشی اور یعنی بے حیائی، بے پردگی اور آوارگی کو پروموٹ کرنے والے یہ مسلمان۔ کہ آزادی کا یہ مطلب تھا کہ 14 اگست کو یار تو بازاروں میں نکل جائے، تو گلیوں میں نکل جائے، تو بینڈ باجے کی زینت بن جائے، کہ حضرات تیری پیدائش کا اللہ نے یہ مقصد بیان کیا تھا؟ ہرگز نہیں میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حضرت انسان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا یہ اللہ کی عبادت کرے۔ حضرات عبادت صرف کیا نماز روزے کا نام ہے؟ ارے نہیں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے اس سفر کو طے کریں۔ کیا تیری پیدائش کا یہ مقصد تھا کہ تو آوارہ گرد بن جائے؟ بینڈ باجے گانے بجانے والے آوارہ گردی کرنے والوں کا ہم نوا تو بن جائے؟ کیا آزادی کا یہ مطلب تھا کہ آزادی کے نام پہ تو موسیقی کو حلال کر لے؟ کیا آزادی کا یہ مطلب تھا کہ شلوار ٹکنوں سے نیچے کر لے، داڑھی کو منڈوا دے، حضور کی سنت کو تو نالی کے اندر بہا دے؟
کیا میری بہن آزادی کا یہ مطلب تھا کہ تو بے پردہ ہو کر کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کو ایجوکیشن کے نام پہ، آزادی کے نام پہ ادھر لڑکے دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ٹھمکے لگا رہے ہیں، لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، لڑکے تالیاں بجا رہے ہیں، لڑکے دیکھ رہے ہیں، ادھر ناچ گانا ہو رہا ہے، ادھر میڈیا پروموٹ کر رہا ہے، اور اس ملک کے اندر سیکولر بے دین مذہب کا نام صرف ووٹ لینے کی خاطر، مذہب کا نام لینے والے، لیکن بے پردگی کو، فحاشی کو، بے حیائی کو، بدتمیزی کو پروموٹ کرنے والے خاموش تماشائی بن جائیں۔ حضرات کیا محمد علی جناح سے لے کر علامہ محمد اقبال اور پاکستان کی تحریک میں شرکت کرنے والے اور حصہ لینے والے اور پاکستان کو اسلام کا نام دینے والوں نے کیا پاکستان اس لیے آزاد کروایا تھا کہ تو ناچ گانے والوں کا ہمراہ بن جائے، تو داڑھی منڈوں کا اسیر بن جائے، تو آوارہ گردوں کے ہم نوا بن جائے، تو گانے بجانے والے، گانے بجانے والیاں اور کو ایجوکیشن، اور تم کہتے ہو کہ اسلام کا نام، اور اسلام کو بدنام تو تم لوگ کرتے ہو۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند تھا اور اسلام کے لیے کبھی موت نہیں ہے۔ اسلام کو بلند، اسلام کی ذلت کا سبب بھی بنے تو یہ وہ مسلمان بنے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ایک طرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ادھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو معاشرے کے اندر فحاشی، بے حیائی، ناچ گانے، تالیاں بجانے کو پروموٹ کرتے ہیں، ان قریب ان لوگوں کے اوپر اولئک لہم عذاب مہین، ان قریب ان لوگوں کو اللہ ذوالجلال رسوا کرنے والے عذاب سے نوازیں گے۔ دنیا کے اندر تو 100 لوگوں کے سامنے تیری بے عزتی ہو جائے تو تیری تو رسوائی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ناچ گانے کو خوشی کے موقع پہ، آزادی کے موقع پہ، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی معاملات کے اندر ڈول پیٹنے والوں کے ہم نوا بن جاتے ہیں، انہیں منگوا لیتے ہیں اور ناچنے والیوں کو بلوا لیتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس عذاب سے یہ معافی بھی مانگیں گے تو جان چھوٹے گی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا موسیقی، بے حیائی اور ناچ گانے کو پروموٹ کرنے والوں کی۔ سورہ لقمان تلاوت کر لیجیے۔ حضرات، آزادی اظہار رائے کا کیا یہ مطلب تھا کہ آپ اہل مساجد، اہل مدارس کے اوپر زبان درازی کرتے رہیں؟ کیا آزادی کا یہ مطلب تھا کہ آپ دیندار طبقے کو آپ ہر وقت اپنی تشنام کا نشانہ بناتے رہیں؟ حضرات، کیا آزادی کا یہ مطلب تھا آپ بازاروں کے اندر آوارہ گردی پہ اتر آئیں؟ حضرات، کیا آزادی کا مطلب اور تیرے جسم کی آزادی کا یہ مطلب تھا کہ تو بے پردہ ہو کر بازاروں، گلیوں، محلوں میں تو نکل آئے؟ حضور کا پھر اعلان سماعت فرما لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایسے لوگ جو معاشروں کے اندر زنا کو پروموٹ کرتے ہیں اور سود کو پروموٹ کرتے ہیں اور زانیوں اور سودی لین دین والوں کے ہم نوا بن جاتے ہیں، یا خود تو ہم نوا نہیں لیکن ان کے چمچے بن جاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرما دیا اذا ظہر الزنا والربا فی القریہ، جب کسی قوم، ملک، سوسائٹی کے اندر زنا عام ہو جائے، گانا زنا کا منتر ہے،
امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں گانا ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو بے پردہ بنا دیتا ہے. موسیقی ٹول اس کے اندر شیطان کی ایسی آواز موجود ہے کہ ایک وقت آتا ہے، حضرات وقت کی کیا بات کرتے ہیں، چند لمحوں کے بعد بڑے بڑے داڑھیوں والے بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی ہم نے دیکھا تو وہ بھی ان ٹانگوں کے اوپر ناچنا شروع کر دیتے ہیں. حضرات کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کا منتر ہے. ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ یہ آزادی کے ہم نوا اصل یہ اسلام سے آزادی چاہتے ہیں. صحیح بات تو یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جو مذہبی طبقے پہ آوازیں کستے ہیں اصل یہ مذہبی طبقے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اصل یہ اسلام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. کوئی یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے. یہ جو لوگ جو ہر وقت مساجد کو اپنی زبان کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، مدارس کے اوپر زبان کھولتے رہتے ہیں اور آزادی کے نام پہ ہر وقت جن مولویوں نے یہ کر دیا ہے. 1947 سے لے کر آج تک سیاسی لڑائیاں چل رہی ہیں، مذہب کی کون سی مخالفت ہے؟ یہ جتنی بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں کہ یہ اسلام کے جھگڑے. باقی رہی بات اگر کسی مذہبی جماعت کے اندر کوئی کسی قسم کا اختلاف ہے تو وہ کیا سن 47 سے چلا رہا ہے؟ کسی کا اختلاف کوئی 2 سال تو نظریاتی اختلاف ہے، سارے صرف نظریاتی اختلاف ہے. یہ مذہبی اختلاف کی بات کر رہا ہوں. مذہب کے نام پہ کبھی کسی نے کسی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا، مذہب کے نام پہ کبھی کسی نے روڈ بلاک نہیں کیا. حضور نے فرمایا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے. اللہ کا عذاب تم دیکھ رہے ہو، بجلی کے بلوں کا ٹیکس، اللہ کا تم یہ عذاب دیکھ رہے ہو کہ اتنی سیاسی افراتفری کے نتیجے میں ایک غریب پس رہا ہے. ایک مزدور جو ایک دن میں 1000 روپے لیتا ہے اور جس کے 5 بچے، اس سے ذرا پوچھو کہ اس کی تہائی کیسے گزرتی ہے. لڑائی جھگڑے ان کے ہیں اور پس رہا ہے اور مار پیٹ کا نشانہ بن رہا ہے اور ظلم و زیادتی کا شکار اگر ہو رہا ہے تو ایک غریب ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم آزاد ہیں. کیسی آزادی ہے یار؟ اس آزادی کا مطلب ہمیں بھی سمجھا دو. خوشی کا حقیقی معیار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کئی موقعوں پہ فتح کامیابی سے نوازا اور آپ نے ہمیشہ نصرت کامیابی کے نتیجے میں کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو، آوارہ گردی کرو، آوازیں کسو، بینڈ باجے بجاؤ، بلکہ حضور نے فرمایا اللہ جسے خوشی دے دے، اللہ جسے آزادی کسی چیز میں دے دے. یار تو قرضوں کے اندر جھگڑا ہوا تھا، آج اللہ نے تجھے اپنے غیب کے خزانوں سے تیری مدد کر دی، تیرے اوپر سے قرضہ اتر چکا ہے. آپ تو یہ بنتا ہے کہ یار تم مسجد میں آ کے کوئی 2 نفل ادا کر لے، کوئی اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ خیرات کر دے. لیکن یہ خوشی کا کون سا معیار ہے کہ تو ناچ گانے والوں کا اسیر بن جاتا ہے؟ یہ خوشی کا کون سا معیار ہے کہ تو میڈیا کے اوپر آ کے شہرت پسندی کا طلبگار بن جاتا ہے؟ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. یہ جو محمد رسول اللہ پہ کلمہ پڑھنے والے میں ان سے بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سن 8 ہجری میں 2 بڑے معرکے ہوئے. ایک تو غزوہ موتا ہوا تھا اور جو دوسری بڑی خوشخبری اسلام کو ملی تھی، جس کے بعد اسلام کا پودا اتنا بڑا چڑھا کہ آج جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد اللہ نے پھر قبائل، گروہ، بڑی بڑی پارٹی اور بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ مسلمان ہو چکی فتح مکہ کے بعد. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. کتنی ہجری میں جی؟ سارے نہیں بولے جی، یہ ہماری اسلامی تاریخ بھی تو سب کو آنی چاہیے نا. سن 8 ہجری میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں فوت ہوئے، فتح مکہ 8 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں جو فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی کو آزادی کی اتنی خوشی ہوئی، مکہ فتح ہونے کی اتنی خوشی ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے جو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، یہ روایت بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے خوشی کے اندر آ کے آپ نے اس دن 8 رکعات چاشت کی نماز، جو سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، جسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، نماز چاشت بھی کہتے ہیں، آپ نے اس دن 8 رکعات خوشی کے اندر آ کے اور آزادی کے اندر آپ نے 8 رکعات چاشت کی نماز پڑھی، اور رہتی دنیا تک کے نوجوانوں اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آوازیں کسو، تالیاں منڈوا لو، ناچ گانے کے اسیر بن جاؤ، بلکہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اللہ تمہیں سیاسی طور پہ بھی قوت سے نوازیں گے، سماجی طور پہ بھی قوت سے نوازیں گے، معاشی اعتبار سے بھی اللہ تمہارے حالات کو بہتر کر دیں گے، آپس کے تمہاری انفرادی اجتماعی معاملات جو بکھرے ہوئے ہیں، اللہ شکر کے نتیجے میں، نماز چاشت کے نتیجے میں، صدقے کے نتیجے میں اور گناہوں سے باز آنے کے نتیجے میں اللہ تمہارے حالات کو بہتر کر دیں گے۔ یہاں تو بلکہ شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی بات کہی ہے، میرے ذہن میں اچانک کئی ذرا بات سنی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، معاشرے کے اندر افراتفری مچاتا ہے، ہمسایوں کو پریشان کرنا گناہ ہے، زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، ابن القیم کی بات سننے والی ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کوئی گناہ کرے تو ابھی گناہ کی اور اگلے مرحلے انسان کو اس گناہ کی سزا مل جائے۔ بعض اوقات بعض گناہوں کی سزا تو انسان کو اللہ کچھ سال بعد اس گناہ کی سزا دیتے ہیں، اور بعض اوقات جوانی میں کیے ہوئے گناہ، جوانی میں کی ہوئی مسیاں، جو جوانی اللہ کو مقبول تھی عبادت میں، وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا بوڑھا ہو کر بھی کوئی مسجد میں آ جائے ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنے گھوڑے گٹوں سے رہ جائے اور مسجد میں آ جائے ٹھیک ہے، چلو بڈھے والے بھی آتے ہیں مسجد اور اللہ کا ڈر دل سے پیدا ہو گیا کوئی گل نہیں، لیکن حضور نے فرمایا اگر کوئی جوانی اپنی جو عین قوت کی، انسان جس قوت کے اندر ہوتا ہے، اگر انسان اس وقت اللہ کی عبادت میں اپنی یہ 15-20 سال گزار دے، یہ وہ جوانی ہے، وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ قیامت کے دن اپنی عرش کے سائے سے نوازیں گے، اللہ اپنی عرش اور دیے کی پروٹوکول سے نوازیں گے۔ ابن القیم فرماتے ہیں بعض بات جوانی میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا اللہ موت کے وقت دیتا ہے، بعض اوقات جوانی میں کیے ہوئے گناہ اللہ 60-70 سال کی عمر میں آ کے انسان کو اللہ ایسی وبا اور مصیبت میں انسان کو اللہ ڈال دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور امام ابن القیم نے تو اتنی ایک آخری بات اتنی بڑی کہہ دی، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی جوانیاں آوارہ گردی میں، شوقی کے اندر اور حضور کی سنت کا اور دین کا مذاق کرتے اڑا دیتے ہیں، اس کی سزا ان لوگوں کو یہ ملتی ہے کہ موت کے وقت پاس بیٹھی بیوی، ماں، بہن، بیٹی کہہ رہی ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ پڑھ لے، لیکن موت کے وقت اس کی زبان بھی حرکت میں نہیں آتی۔ کیوں؟ زندگی اور جوانی تو اس نے دین والوں کے اوپر زبانیں تسلیم گزار۔ آج تو آزادی کے نام پہ مدارس کے اوپر بولتا ہے، شرم نہیں آتی مجھے؟ آج آزادی کے نام پہ مساجد والوں کے اوپر ہی زبان کھولتے
اتنا تھوڑا بہت بھی ہے کوئی نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے اسلام کوئی نہیں ہے، باقی سارا کچھ اس کے اندر ہے. لیکن اگر جو تھوڑا بہت بھی اسلام ہے وہ ان مساجد اور مدارس اور ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے جنہوں نے اپنے گوٹے گٹے رگڑ دیے اور جنہوں نے مدارس کی دال کھا کر صحیح حقیقی علم کو سیکھا اور معرفت فی القرآن اور معرفت فی سنت رکھنے والے اور معاشرے کے جدید مسائل اور ان کی گتھلیوں کو سلجھانے والے اگر کائنات کی سرزمین پہ ہیں تو ایک پنجاب یونیورسٹی کا 3 لاکھ سیلری لینے والا پروفیسر جدید مسائل کو نہیں سلجھا رہا، بلکہ ان مدارس کے اندر سے یہ مساجد کے ممبر آپ کے جدید مسائل کو سلجھا رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام لے کر آئے، وہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستوں کو بند مت کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ راستوں کو بند کرنے سے باز آ جاؤ اور راستوں کو کے اوپر بیٹھنے سے تمہیں میں منع کرتا ہوں، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض کی مجبوری ہے، کوئی کاروبار بھی کرنے والے ہیں، اگر ہم ان روڈوں کے اوپر سڑکوں کے اوپر اگر آ کے ہم کوئی صحابی یا کوئی شخص ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی ہوٹلنگ کا کاروبار کرنے والا ہے، کوئی چائے فروش ہے، اگر وہ سڑک کے کسی دہانے پہ نہیں بیٹھے گا تو اس کا ہوٹل کیسے چلے گا؟ میں جدید مسائل کی کو اندر اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے چند مثالیں ذکر کی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص روڈ بند کرے یا انسان روڈوں کے اوپر بیٹھے یا روڈوں کے اوپر بے جا کھڑا ہو یا انسان سڑکوں کے اوپر راہ چلتے راستوں کے اوپر آوارہ گردی کا مظاہرہ کرے. ہاں اگر کسی کی شرعی مجبوری ہو، شرعی مجبوری کاروبار ہے، کسی کی شرعی مجبوری ہو تو اسلام کی چند ایک حدودوں قیود ہیں، ان پہ عمل کرتے ہوئے کوئی شخص روڈ پہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، روڈ پہ کوئی کاروبار بھی کر سکتا ہے. روڈ سے مراد فٹ پاتھ. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بتا دیں کہ کیا کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ جب تم راستے پہ کھڑے ہو تو ہر راہ چلتے کو سلام کہو. غیر محرم عورتوں کو سلام نہیں کہنا، مرد مردوں کو سلام کہیں گے، عورتیں عورتوں کو سلام کہیں گی. کوئی کزن اپنی فرسٹ کزن کو سلام نہیں کہہ سکتا. ہر راہ چلتی کو سلام کہنا ایک مرد کی مردانگی کے خلاف یہ بات ہے. ایک مرد، ایک نوجوان، صرف نوجوان اپنے دوست، اپنے چاچا، اپنے بزرگ، اپنے کسی مرد کو سلام کہہ سکتا ہے. اور آزادی کے متولے انہیں کیا اس چیز سے غرض ہے؟ اور میڈیا کے جو اسیر بن چکے ہیں انہیں ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ حضرات مجھے کوئی کہے کہ جمعے کو ایک لفظ میں آپ بیان کریں تو ہمارے جمعے کا ایک لفظ میں جواب یہ ہوگا، اسی پہ ہماری ابتدا بھی ہو سکتی، اختتام بھی ہو سکتی ہے. تو حقیر نطفے اور قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا. خلی کا من ماء دافق، سورۃ البلد میں اللہ نے فرمایا انسان کو گندے حقیر ٹپکتے ہوئے پانی سے ہم نے پیدا کیا. جوان ہونے کے بعد اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اور قبر سے لے کر فرشتوں کے اٹھانے تک، فرشتوں کے اٹھانے سے لے کر جنت جہنم کے سفر تک انسان کی صرف ایک ہی منزل ہے، اور وہ منزل اللہ کی جنت الفردوس کو حاصل کرنا. اللہ کی جنت الفردوس کو حاصل کرنا. اگر اللہ کی جنت الفردوس تیرا ٹارگٹ ہے تو پھر سب چیزیں درد ہے. اگر اللہ کی جنت تجھے میڈیا چھوڑنے سے ملتی ہے تو میڈیا سے باز آ جا. اگر اللہ کی جنت الفردوس سنت کو تھامنے سے ملے
نہیں ہے. یہ 30-40 سالہ زندگی میں اور تو غربت سے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی جہنم کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی جنت اور رضا تجھے پردہ کرنے سے مل جائے، معاشرے میں آوارہ گردی کرنے سے اگر تو باز آ جائے اللہ کی بندی، اور اللہ تیرے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ نازل کر دے، تو میری بہن یہ گھاٹے کا سودا نہیں، اللہ کی جنت کو تو خرید لے. اللہ کی جنت کو تو خرید لے. ہماری ابتدا بھی اسلام تھی، ہماری انتہا بھی اسلام ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، اللہ ہماری معیشت، اللہ ہماری معاشرت، اللہ ہماری سیاست، اللہ ہمارے معاملات، وَنُسُكِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ ہمارا سارا کچھ تیرے لیے ہے. حضرات تجھے دعوت فکر ہے یار، اس جوانی کی آر میں، اس آزادی کی آر میں، آزادی کی آر میں نعرہ بازی، آوارہ گردی، تالیاں بجانا، اسلام اسے پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے نزدیک نافرمان لوگوں کی علامت ہے کہ وہ خوشی کے موقعوں پہ تالیاں بجاتے ہیں. اور اللہ عز و جلال اس طرح کی آوارہ گردی کو پسند نہیں فرماتے. آج یہ دور فتنوں کا دور ہے، آج یہ دور فتنوں کا دور ہے، جہاں پہ عملی انتہا کی ہے، جہاں سنت سے انحراف کرنے والوں کی انتہا ہے، جہاں معاشرے کے اندر سیکولر، بے دین اور داڑھی منڈوں کے اسیر لوگ بن چکے ہیں، جہاں لوگ آج مساجد، مدارس، دین والے، اور اس گئے گزرے دور کے اندر ہم میں سے کوئی عام آدمی جو سنت کے مطابق حضور کی محبت کی خاطر اور حضور سے حقیقی محبت کی بدولت اگر کوئی شخص اپنی شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھے، حضور نے فرمایا تھا جو شخص اپنی شلوار کو ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے قیامت کے دن اس کا وہ حصہ جہنم میں چلے گا. اگر کوئی شخص اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھ کے اس بازار گلی محلے میں چلتا ہے، اس کے لیے بھی جینا مشکل ہے. اگر کوئی ہم میں سے چند ایک نوجوان سنت کے مطابق اپنے چہروں کو سجائے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، کیوں؟ ہماری زندگی کی ابتدا بھی جنت، ہماری زندگی کی انتہا بھی جنت. ہم اس جنت کے لیے اس دنیا میں جو کوششیں بھی کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن سیکولر طبقہ، بے دین طبقہ، اور ہر وقت مساجد والوں نے یہ کر دیا، مدارس والوں نے یہ کر دیا، اور مساجد اور مدارس والے دہشت گردی کو پھیلا رہے ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ تم آج ہر اپنے ذاتی مسائل اور اپنی ہر لڑائی کی انتہا چھوڑتے ہو ایک مسجد اور مدرسے کے اوپر چھوڑتے ہو. کیا آج سیاسی طور پہ جتنے بھی ملک پاکستان کے اندر افراتفری ہے، کیا یہ مذہب کی بدولت ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی بدولت نہیں، کم از کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا. کیا یہ پاکستان کے اندر جتنی بھی مہنگائی اور سیاستدان کھا پی رہے ہیں، کیا یہ مذہب والوں نے یہ تعلیم دی؟ نہیں. کہ آج جتنے بھی فساد، لڑائی جھگڑے اور بھاولپور یونیورسٹی کے اندر وہ پکڑے گئے وہ سکینڈل، کیا یہ مذہب نے کہا تھا کہ تم یہ سارے کام کرو؟ تم نے خود ہی اس معاشرے کے اسیر بن کر اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بچوں کو کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر لا دین بنانے کے لیے، سنت سے نفرت کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا مذاق بنانے کے لیے، اور ہر وقت فتویٰ دینے کی
الزام لگانے کے لیے تم نے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر خود اپنے بچوں کو بھیجا ہے. اور اگر آج معاشرے کے اندر، علاقوں کے اندر، محلوں کے اندر، اور اگر آج جتنی بھی لا دینیت ہے، اس کا سبب کیا یہ مسجدوں والے ہیں، مدرسے والوں والے ہیں، یا یہ یونیورسٹیوں والے ہیں؟ یونیورسٹیوں والے، کالجوں والے ہیں. حضرات آخری بات، آج یہ بھی فتنہ ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد، اور یہ بات بھی کہتی ہے کہ مساجد اور مدارس میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ اللہ کی غیرت کو دعوت دینے والی بات ہے. آج دنیا کے اندر جتنا بھی فساد ہے، جتنی بھی دہشت گرد ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یہودی، عیسائی، سیکولر اور غیر مسلموں کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد ہے. آئیے، کاش کہ تم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا. آؤ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میری بات سنو. پہلی جنگ عظیم میں 17 ملین لوگ مرے. 17 ملین لوگوں کا قاتل کون تھا؟ وہ یہی غیر مسلم تھے. 17 ملین لوگوں کا قاتل کون تھا؟ یہ یہی کافر دہشت گرد تھے. دوسری جنگ عظیم ہوئی، 50 سے 55 ملین لوگ موت کے گھاٹ اترے. ان 50 سے 55 ملین لوگوں کا قاتل کون تھا؟ وہ یہی یہودی اور عیسائی تھے کہ جنہوں نے دہشت گردی کی آڑ میں مسلمانوں کو قتل کر دیا. ناگاساکی پہ بے ایٹم بم مارا گیا، 2 لاکھ لوگ مرے. ارے مارنے والے کون تھے؟ وہ یہی یہودی دہشت گرد تھے جو آج بھی فلسطین کے اندر، برما کے اندر دہشت گردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ارے مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. کبھی تم نے سوچا افغانستان کے اندر، عراق کے اندر 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ناحق مارے گئے. 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا قاتل تھا تو وہ کون تھا؟ وہ یہی یہودی تھے اور یہی عیسائی تھے، اور وہ یہی ہندو تھے، اور وہ یہی اسلام کا نام لینے والے سیکولر لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اندر آ کے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا. یہ مسلمان نہیں تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو بے بہا خون بہایا. حضرات، آج افغانستان کے اندر برما، فلسطین، عراق اور اسلامی ممالک میں روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں. ان مسلمانوں کو دہشت گردی کی آڑ میں موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ یہی یہودی اور عیسائی ہیں. لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مساجد والوں نے یہ کر دیا، مدارس والوں نے یہ کر دیا. اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج دنیا میں جو تھوڑا بہت بھی امن و امان موجود ہے، یہ تمہاری نمازیں پڑھنے کی وجہ سے امن و امان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سرزمین پہ یہ دینی اماج گاہیں، یہ مساجد، مدارس، قال اللہ اور قال رسول کہنے والوں کی وجہ سے دنیا میں امن ہے. اگر آج انہیں نکال دو، پھر دنیا میں سوائے بربادی، بےہودگی اور سوائے دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.